पाकिस्तान की 2 जंगें हुई, दोनों मेरे बाप ने लड़ी। फिर कारगिल की जंग हुई, वो मेरे भाई ने लड़ी। आपने मेरा फोटो लगाया दीवार के ऊपर के गद्दार वतन। तुम मुझे बताओगे तुम्हारे बाप ने कौन सी जंग लड़ी है और तुमने कौन सी जंग लड़ी है? तुम कौन सी जंग लड़े हो? ज्यादातर तो वो लोग बैठे हो कि जंग लड़ी ही नहीं है। लड़ी है तो हमारे साथ लड़ी है, मजलूमों के साथ लड़ी है, निहत्तों के साथ लड़ी है। आज वो जेल में है, वो जिस दिन हुक्म देगा फिर तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं। आज हम खौफ के मुंह तोड़ चुके हैं। आज जान चुकी है और रियासत के जुल्म जबर की इंतहा करने के बाद भी वो लोग जिंदा हैं, वो लोग मौजूद हैं कि जो टूट नहीं सकते। मर सकते हैं, टूट नहीं सकते। तो बिलावल, तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं केपी ला सकता हूँ। तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा एक ही झंडे पे लगा लो। ये पैगाम मैं पूरे पाकिस्तान को दे रहा हूँ, बाहैसियत वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा दे रहा हूँ कि एक ही डंडे पे 2 झंडे लगाओ, एक पाकिस्तान का, एक तहरीक इंसाफ का। और तुमसे कोई वो डंडा और झंडा छीनता है, मुझे वीडियो भेजो। जो SHO, जो सिपाही होगा उस पे खैबर पख्तूनख्वा में गद्दारी का पर्चा होगा पाकिस्तान के आईन के मुताबिक। और फिर वो आएगा जब यहाँ पर, फिर वो जो हमारी रिवायत है ना इज्जत देने वाली, फिर वो रिवायत नहीं होगी, वो इज्जत देने वाली रिवायत नहीं होगी। वो रिवायत फिर होगी, वो रिवायत जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने पहले इस्लाम की जगह लड़ी, फिर तहरीक पाकिस्तान की जगह लड़ी। तो आज फिर हमें मजबूर ना करो कि आज हकीकी आजादी के लिए हम उस जंग पे मजबूर हो जाएं। अगर हमें रोक रहा है तो पाकिस्तान का कानून और इस शख्स का सबर रोक रहा है। इस शख्स का सबर, इस्लाह कर लो अपनी। और तुम अगर ये समझते हो कि हमें धमकियां दे रहे हैं, हम धमकियां नहीं दे रहे। तुम्हें पता है तुम्हारा कितना ज़र्फ है और हमारा कितना ज़र्फ है, और हमें पता है कि तुम क्या और हम क्या हैं। एक से अच्छी तरह हम पहचान चुके हैं किसके क्या इंटरेस्ट है, कौन पाकिस्तान से वफादार है और कौन पाकिस्तान का गद्दार है। ये सर्टिफिकेट तुम हमें ना दो। एक फैसला आया है तो उससे साबित होता है कि अगर आप डटे रहे नजरिए के ऊपर तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और इंशाअल्लाह जो बाकी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, इंशाअल्लाह हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मकसद में जिस तरह इमरान खान को हमने सबसे पहले आज़ाद कराना है, साथ ही इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले अपना मैंडेट मिलेगा, मैंडेट मैं लेके रहूंगा। तो इमरान खान कह रहा है कि मैंडेट लेगा तो हम मैंडेट लेके रहेंगे। और ये मैंडेट हम अभी तो मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है अदालतों से, निज़ाम से कि अपनी इस्लाह करेगा और दे देगा, वरना फिर छीन के लेना हम जानते हैं। इंशाल्लाह फिर हम छीन के भी ले लेंगे। एक 5 सेकंड के लिए सारे लोग इमरान खान की आंखों में देखें, जरा 5 सेकंड लगातार देखें आप सारे। इमरान खान की आंखों में आपको पहली बात जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि हारता वो है जो हार मान लेता है। ये सारी उम्र सिखाया है उसने हमें। और आज इस पूरी रियासत से लड़कर अगर फिर भी हम यहाँ पहुंचे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने इस बात के ऊपर अपना ईमान लाया था कि हारता वो है जो हार मान लेता है। उसके बाद इमरान खान ने हमें सिखाया खौफ का बुत तोड़ो। आज हम खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। आज जान चुकी है और रियासत के जुल्म जबर की इंतहा करने के बाद भी वो लोग जिंदा हैं, वो लोग मौजूद हैं कि जो टूट नहीं सकते। मर सकते हैं, टूट नहीं सकते। ये हमने साबित किया है। तीसरा, मैं का बुत तोड़ने का कहा इमरान खान ने हमेशा। हम में से बहुत से लोगों ने अभी मैं का बुत नहीं तोड़ा। अपनी मैं से हम में से बहुत लोग नहीं निकले। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं का बुत भी तोड़ दो। मैं का बुत तोड़ो। अगर आपकी तनकीद से इमरान खान की कास को नुकसान पहुंच रहा है तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आपकी किसी से नहीं बनती। लेकिन अगर आप उस अपनी जात की वजह से, अपनी मैं की वजह से कोई ऐसी तनकीद करते हैं या अपनी जाती अना को
آپ تسکین پہنچاتے ہیں اور اس سے عمران خان کی کاز کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہم کبھی بھی ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کریں گے. یہ بھی میں برملا یہاں پہ کہہ رہا ہوں. وہ ہمارا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنے مجرم ہمارے یہ باقی لوگ ہیں. اب چونکہ وقت کم ہے، میں تو 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کراچی کے بھائی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم پی ایس کو نہیں چھوڑا گیا. تو بلاول تیرا گورنر بھی کے پی ہاؤس میں نہیں گھسے گا. تیرا گورنر جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا. میں تجھے دکھاؤں گا یہاں پر کہ تیرا گورنر کے پی ہاؤس میں نہیں آئے گا. اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس میں جگہ دے دے اس کو. یہ رویہ اگر تم سمجھتے ہو تم اختیار کرو گے، پورے پاکستان تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہاری بھول ہے. یہ تمہاری بھول ہے. اور پھر اگر میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تو پھر گورنر ہاؤس آ کے دکھا مجھے تیرے اپنے گورنر کے ہوتے ہوئے، تو پھر میں تجھے چیلنج کروں گا تو پھر آ کے دکھا مجھے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے اٹھا کے کراچی لے گئے تھے، مجھے مجبور نہ کرو. تمہارے بدلے اٹھا کے میں کے پی لا سکتا ہوں. ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں. ہمیں اس شخص عمران خان نے یہ چیز سکھائی ہے. آج وہ جیل میں ہے، وہ جس دن حکم دے گا پھر تمہیں ہم بتائیں گے کہ اس کے حکم کے بعد اب ہوتا کیا ہے. اس کے حکم کا انتظار صرف اور صرف ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے. یہ مینڈیٹ چوری کر کے جو تم آئے ہو اور جو تمہیں لائے ہیں ان کو ایک پیغام ہے، بڑا کھلا پیغام ہے کہ تمہاری تو جتنی طاقت تھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب تو تم ہمارے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہو. اس کے بعد تم ایک کام کر سکتے ہو اور وہ ہے کہ تم مار سکتے ہو جان سے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنا دکھانا تھا، جتنا تڑپانا تھا، جتنی بےزتی کرنی تھی، گھروں میں گھسنا تھا، بے پردگی کرنی تھی، جبر کرنا تھا، ٹارچر کرنا تھا، وہ تم کر چکے ہو. اب اس کے بعد تمہارے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ اسے تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ وہ موت ہے. اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں اگر موت ہے تو اگر ہمارا وقت مقرر ہے ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کے ہاتھ میں اگر موت ہے تو اگر ہمارا وقت مقرر ہے ہمارا ایمان ہے، پھر تمہارا وقت بھی مقرر ہے. ذرا اس کو بھی سوچو. پھر وہ وقت تمہارے پہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ وقت تو مقرر ہے. تو میں یہ میسج دیتا ہوں، جس طرح عمر ایوب صاحب نے بات کی کہ 9 مئی کے اوپر آپ جھنڈا لہرائیں تحریک انصاف کا. تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ، تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ایک ہی جھنڈے پہ لگا لو. یہ پیغام میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں، بحیثیت وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا دے رہا ہوں کہ ایک ہی ڈنڈے پہ 2 جھنڈے لگاؤ، ایک پاکستان کا، ایک تحریک انصاف کا. اور تم سے کوئی وہ ڈنڈا اور جھنڈا چھینتا ہے، مجھے ویڈیو بھیجو. جو ایس ایچ او، جو سپاہی ہوگا اس پہ خیبر پختونخوا میں غداری کا پرچہ ہوگا پاکستان کے آئین کے مطابق. اور پھر وہ آئے گا جب یہاں پر، پھر وہ جو ہماری روایت ہے نا عزت دینے والی، پھر وہ روایت نہیں ہوگی. وہ عزت دینے والی روایت نہیں ہوگی. وہ روایت پھر ہوگی وہ روایت جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے پہلے اسلام کی جگہ لڑی، پھر تحریک پاکستان کی جگہ لڑی. تو آج پھر ہمیں مجبور نہ کرو کہ آج حقیقی آزادی کے لیے ہم اس جنگ پہ مجبور ہو جائیں. ہماری رگوں میں وہی خون ہے. اگر ہمیں روک رہا ہے تو پاکستان کا قانون اور اس شخص کا صبر روک رہا ہے. اس شخص کا صبر. اصلاح کر لو اپنی. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم دھمکیاں نہیں دے رہے. تمہیں پتا ہے تمہارا کتنا ظرف ہے اور ہمارا کتنا ظرف ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ تم کیا اور ہم کیا ہیں. ایک سے اچھی طرح ہم پہچان چکے ہیں کس کے کیا انٹرسٹ ہے، کون پاکستان سے وفادار ہے اور کون پاکستان کا غدار ہے. یہ سرٹیفکیٹ تم ہمیں نہ دو. ہمارے اوپر تو تم غداری کے لگا چکے ہو. شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے ہمارے اوپر سرٹیفکیٹ دینے والے کون تھے؟ شاید جن کے باپ دادے نے کبھی پاکستان کے لیے جنگ نہ لڑی ہو. مجھے بیچ میں اس جگہ پر موقع ملا، میں نے بات کی. میں نے کہا میرے ابا اجداد نے تحریک پاکستان کی جنگ لڑی. پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی، دونوں میرے باپ نے لڑی. پھر کارگل کی جنگ ہوئی، وہ میرے بھائی نے لڑی. آپ نے میرا فوٹو لگایا دیوار کے اوپر کہ غدار وطن. تم مجھے بتاؤ گے تمہارے باپ نے کون سی جنگ لڑی ہے اور تم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ تم کون سی جنگ لڑے ہو؟ زیادہ تر تو وہ لوگ بیٹھے ہو کہ جنگ لڑی ہی نہیں ہے. لڑی ہے تو ہمارے ساتھ لڑی ہے، مظلوموں کے ساتھ لڑی ہے، نہتوں کے ساتھ لڑی ہے. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ، اس طرح کے حرکات اور جو مسلط کیا ہے، جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ تھارو بریڈ گھوڑے نہیں ہیں،
نہ تھارو بریڈ گھوڑیاں ہیں، وہ لولے لنگڑے ہیں. یہ تھارو بریڈ بیٹھے ہیں ادھر. تھارو بریڈ گھوڑوں کی ہسٹری پڑھو. تھارو بریڈ ہے یہ تھارو بریڈ گھوڑیاں ہیں، یہ تھارو بریڈ گھوڑے ہیں. جب یہ دوڑتے ہیں گیلپ پہ تو پھر اگر سوار اپنے ہاتھ یوں کھول بھی دے تو ان کی رفتار کم نہیں ہوتی ہے. سمجھ جاتے ہیں کہ سوار سکون میں ہے. اب دوڑتے جاؤ، جو نیچے آتا ہے اس کو رگوڑتے جاؤ. تو ہمیں مجبور نہ کرو اس چیز پہ. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے میں کمی ہوگی، آپ نے میرا بازو بننا ہے. آپ میں کمی ہوگی، میں نے آپ کا بازو بننا ہے. خدا کے لیے عرصے کے بازو بنو. آج کا یہ ماحول یونٹی کے لیے ہے، اتفاق کے لیے ہے، اتحاد کے لیے ہے. میری میں کمزوری ہے تو میں ایکسپیکٹ کروں کہ میرے وہ بھائی کمی پوری کریں گے. ہمارے وہ علاقے جہاں پہ ہمارے دوست نہیں نکل پا رہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے کندھے بنے اور جا کے ان کی مدد کریں، ان کو نکالیں وہاں پر، بجائے تنقید کرنے کے. اگر جس دن ہم نے یہ کر لیا، جس دن ہم نے اپنے آپ کو کندھا دینا شروع کر دیا تو کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. عمران خان کو رہا تو ان کا باپ بھی کرے گا. کب تک تم عمران خان کو اندر رکھو گے؟ رہا تو عمران خان نے ہونا ہی ہونا ہے. اب ایسے رہا ہو جائے کہ ہم اس قانون کو سلام کریں، بجائے کہ کل ہم خود رہا کروا لیں اور پھر اس کے بعد ایک نئی روایت بن جائے کہ رہائی قانون میں نہیں، قانون کے ذریعے نہیں، عوام کی طاقت سے ہوئی ہے. عوام کی طاقت سے ڈرو. خدا کا واسطہ ہے، عوام کی طاقت سے ڈرو. اس لیڈر جو کہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، پورے پاکستان کا لیڈر ہے، آپ نے اس کا مینڈیٹ تو چھین لیا، ہمارے دلوں سے نہیں چھین سکتے. میں آپ سب کا شکریہ